اب یہاں سے آج کی جو کلاس ہے اس کو شروع کرتے ہیں. ہم نے پچھلی کلاس میں آیت نمبر 55 تک کی ہم نے ترجمہ جو تھا وہ ہم نے پڑھ لیا تھا. آج سے آیت نمبر 56 کا ترجمہ شروع ہوتا ہے. کیونکہ اس رکوع کی میں پہلے تلاوت کر چکا ہوں، لہٰذا آج اس رکوع کے بقیہ حصے کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں. آیت نمبر 56 شروع ہوتی ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ اور یاد کرو، قُلْتُمْ کہتے ہیں تم نے کہا تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یعنی کہ یہودیوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا تھا. اب بظاہر تو یہاں پہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بنی اسرائیل میں سے موجود تھے، یعنی کہ وہ یہودی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے. بظاہر تو مخاطب وہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی طرف وہ افعال منسوب فرما رہا ہے جو ان کے آباء و اجداد کرتے رہے تھے. اس وجہ سے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے یہودی بھی اسی قسم کے تھے جس قسم کے یہودی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پائے جاتے تھے. گویا ایک پچھلے زمانے کے لوگوں کا نام اب کے زمانے کے لوگوں کو دیا جا رہا تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا. وَإِذْ قُلْتُمْ اور یاد کرو اس وقت کو، قُلْتُمْ تم نے کہا تھا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لاتے، ہم ہرگز ایمان نہیں لاتے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، نرا کہتے ہیں ہم دیکھیں گے یا ہم دیکھتے ہیں، نر اللہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، جاہرتن، جاہرتن کا مطلب ہوتا ہے کھلم کھلا. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ کیا ہے ظاہر باہر، یعنی کہ جو بالکل آنکھوں کے سامنے. جب انہوں نے یہ بات کہی نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْكُمْ پس تمہیں آ لیا یا تمہیں آ پکڑا. کس چیز نے؟ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ کہتے ہیں بجلی کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور انتم تم تھے، تنظرون تم دیکھ رہے تھے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کا مطلب ہوتا ہے جبکہ تم دیکھ رہے تھے. با محاورہ ترجمہ ہوگا اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہرگز ہم تمہاری نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہر باہر دیکھ نہ لیں، بس تمہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا اور تم دیکھتے رہ گئے. بائبل کہتی ہے کہ یہاں پہ آسمانی بجلی کا جو ذکر ہے اس سے مراد یہ تھی کہ جب خدا تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ٹور پر ہم کلام ہو رہا تھا تو اس وقت بجلی کڑک رہی تھی، اور بجلی جب کڑکتی ہے تو اس کی کڑک کی ایک آواز ہوتی ہے جو بڑی ایک وحشت انگیز ہوتی ہے. بائبل کہتی ہے کہ اس کی کڑک کی جو آواز تھی اس سے ڈر کر بنی اسرائیل نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ خدا موسیٰ سے کلام کرے، ہم سے کلام نہ کرے. کہ اے اللہ اگر تو تیرا کلام کرنا اس طرح وحشت پیدا کرتا ہے تو تو موسیٰ سے کلام کر، ہم سے کلام نہ کر. اور اس کا نتیجہ بائبل کے مطابق بہرحال پھر آگے چل کر یہی نکلا کہ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا نبی پھر بنی اسرائیل میں کوئی اور پیدا نہیں کیا. یہاں تک کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا صاحب شریعت نبی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے پیدا کیا، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ سے مراد ہے کہ نرم قسم کی بجلی تھی جو اگر انسان پہ ظاہری طور پہ گر بھی پڑے تو اس سے انسان کی موت واقع نہیں ہوتی، گو اس کو موت کے قریب لے جاتی ہے. بس معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اسی قسم کی بجلی تھی جو بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کے اوپر گری ہوگی اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار کے طور پہ گری ہوگی، جس سے وہ سب جو ہیں وہ ڈر گئے ہوں گے. فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. اگلی آیت ہے ثم پھر بَأَسْنَاكُمْ، بَأَسَا کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا یا اٹھانا. کہتے ہیں نا باعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھانا یا موت کے بعد کھڑا کرنا، مطلب ہوتا ہے موت کے بعد ایک نئی زندگی عطا کرنا. اسی طریقے سے انبیاء جب آتے ہیں تو ان کے لیے مبعوث ہونے کا لفظ جو ہے وہ جا بجا استعمال فرمایا جاتا ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا.
ثم بعثناکم، ثم پھر بعثنا ہم نے اٹھایا کم تمہیں، من بعدی بعد اس کے، موتکم یعنی تمہاری موت کے بعد. یہاں پہ موت سے مراد موت کے قریب کی حالت ہے. جب بجلی گری ان لوگوں پہ جو بنی اسرائیلی تھے تو اس بجلی نے ان کو مار نہیں دیا بلکہ موت کے مشابہ کر دیا، یعنی کہ بالکل موت کے قریب لے گیا. یہ بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے. لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر کرو. پھر ہم نے تمہاری موت کی سی حالت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو. وَذَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا. ذلہ جو ہے زوئیں کے ساتھ یہ ذل سے نکلا ہے، اور ذل کہتے ہیں سائے کو. اسی سے ایک اصطلاح ہے ذلی نبوت کی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام میں، آپ کی تحریرات میں یہ لفظ جا بجا استعمال ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ذلی نبوت عطا فرمائی ہے. ذل کہتے ہیں سائے کو، اور سائے والی نبوت سے کیا مراد ہوگی؟ سائے والی نبوت سے مراد یہ تھی کہ دو قسم کی موٹے طور پہ نبوتیں ہوتی ہیں. ایک نبی وہ ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ براہ راست نبی بناتا ہے، اور ایک نبی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ براہ راست نبی نہیں بناتا بلکہ کسی اور نبی کی اتباع کی وجہ سے ان کو نبوت عطا کی جاتی ہے. اس کو ذلی نبوت کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ نہیں بلکہ کسی نبی کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، کسی نبی پہ ڈیپینڈ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی اور کو نبی بنا دے. بس ذلی نبوت کی بھی جو اصطلاح ہمارے ہاں رائج ہے وہ اس لفظ ذل سے نکلی ہے. وَذَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام، غمام کہتے ہیں بادلوں کو، اور ہم نے تم پر بادلوں کو سایہ سگن کیا. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، یا یہ کہ اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، فرمایا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارے. کلو من طیباتی، کھاؤ، کلو کہتے ہیں تم سب کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، ما جو رزقنا ہم نے رزق دیا، کم تمہیں، وما اور نہیں، ظلمونا اور ظلمو انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن، ولیکن کا ترجمہ ہوگا بلکہ، کانو وہ تھے، انفسہم اپنی ذات پر، یظلمون ظلم کرنے والے. بامحاورہ ترجمہ ہوگا جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے من و سلوہ کیا تھے؟ غیر احمدی علماء کے ہاں، غیر احمدی احباب کے ہاں اس قسم کی بعض باتیں پائی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے بٹیروں کا باربیکیو جو تھا وہ اترا کرتا تھا بنا بنایا، اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس کو کھا لیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے جو من ہے اس کے بارے میں بھی قسم قسم کی باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ من در حقیقت احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھمب کی قسم، ترنجبین کی قسم کو کہتے ہیں. من کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو خدا کے فضل الہی سے مل جائے، جو خدا کے فضل سے مل جائے اس کو من کہتے ہیں. اسی طرح خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ میٹھی قسم کی ایک گوند تھی جو بعض پودوں سے نکلا کرتی ہے، بعض پودوں پہ ہوتی ہے. مثلا میپل کا جو ٹری ہے اس میں سے جو خاص رس ٹپکتا ہے، گوند سی جو نکلتی ہے، میپل سیرپ جسے بنتا ہے، وہ بھی اسی قسم کی ایک مثال ہوگی. تو میٹھی قسم کی ایک گوند تھی، یا یہ کہ کھمب یا ترنجبین تھی. بہرحال یہ مختلف مطالب ہیں جو لگائے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ کسی ایک مطلب کو لگانے سے، کسی ایک معنی کو یہاں پہ چسپا کرنے سے باقی سارے معنی چسپا نہیں ہو سکتے. اس لیے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ترجمہ کرتے ہوئے من کا ترجمہ من ہی کیا. سلوہ جو ہے، سلوہ بٹیر کی قسم کے جتنے بھی پرندے ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اس لیے چونکہ تعین
ایک لفظ کے کر دینے، ایک معنی کے کر دینے سے باقی سارے الفاظ کیونکہ چسپاں نہیں کیے جا سکتے، اس لیے آپ نے یہاں پہ بھی ترجمے میں سلوا کا ترجمہ سلوا ہی کیا، لیکن اس سے مراد یہ تھی کہ بٹیر کی قسم کے قسم کے جو پرندے ہوتے ہیں وہ. اب جو یہ بات تھی کہ جو غیر احمدیوں میں مانا جاتا ہے کہ آسمان سے یہ باربیکیو اتر کے آ جاتے تھے، یہ باتیں غلط ہیں، اور یہ قسم کی باتیں مولویوں نے اور پچھلے جو زمانے میں بعض علماء گزرے ہیں ان لوگوں نے یہ خود ساختہ باتیں جو بنائی ہوئی. اصل میں بات یہ تھی کہ جس علاقے کے قریب یہ تھے، اس علاقے کے قریب وہاں پہ اللہ تعالیٰ بکثرت ان پرندوں کو بھیج دیتا تھا، اور بڑی آسانی سے یہ پرندے جو ہیں یہ جن جھاڑیوں میں اترتے تھے وہاں پہ پھنس جاتے تھے، اور بنی اسرائیل بڑی آسانی سے ان کو پکڑ کے ان کو حلال کر کے تو کھا لیتے تھے. اور ساتھ ہی میں جو چونکہ وہاں پہ میٹھی گوند بھی تھی یا کھم یا ترنجبین قسم کی چیزیں تھیں، یہ ان سے بھی فائدہ اٹھا لیتے تھے اور بڑی آسانی سے ان کو غذا مل جاتی تھی. بس یہ ہے حقیقت من و سلوا کی، نہ کہ وہ جو مولویوں نے قصے کے رنگ میں باتیں بنائی ہوئی ہیں. آگے چلتے ہیں. فرمایا وَإِذْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب قُلْنَا، ہم نے کہا، قُلْنَا ادْخُلُوا، ادخلو کہتے ہیں تم سب داخل ہو جاؤ، حاضی ہل قریہ، حاضی ہی کہتے ہیں، حاضا کہتے ہیں اس مذکر کو، اور حاضی ہی کہتے ہیں اس مؤنث کو. چونکہ لفظ قریہ جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پہ حاضی ہی فرمایا، حاضا نہیں فرمایا. وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا ادخلو، سب کے سب داخل ہو جاؤ. قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، قریہ کہتے ہیں بستی کو. فَكُلُوا، پس کھاؤ پیو، کلو کہتے ہیں کھانے کو. فَكُلُوا، پس تم سب کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیثو شئتم، حیثو کہتے ہیں جہاں سے، شئتم تم چاہتے، رغدن با فراغت. با فراغت کا مطلب ہوتا ہے خوب، پیٹ بھر کر. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور تم سب داخل ہو، البابا، باب کہتے ہیں دروازے کو، البابا کہتے ہیں مخصوص دروازے کو. یہاں پہ صدر دروازہ مراد تھا جو اس شہر کا مین دروازہ تھا. کس حالت میں داخل ہو؟ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. اب یہاں پہ سجدے سے مراد ظاہری سجدہ نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ بڑی ایک عجیب سی وہ کیفیت بن جائے گی کہ لوگ شہر کے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں اور سجدہ کر کے زمین پہ گر جاتے ہیں. مراد یہ تھی کہ اطاعت کرتے ہوئے خدا کی اس شہر کے صدر دروازے سے اس میں داخل ہو. سجدے کا مطلب آدم علیہ السلام کے قصے میں بتا چکا ہوں کہ سجدے سے مراد اطاعت بھی ہوتی ہے، یہاں پہ سجدہ بمانے اطاعت ہی آیا ہے. وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کہتے ہیں، حِطَّةٌ کہتے ہیں ہلکا کر دینا، اور کہو کہ ہلکا کر دے، یعنی کہ ہم پہ جو بوجھ ہیں وہ ہلکا کر دے. نغفر لکم، ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں. اور سنزیدو، قریب ہم بڑھائیں گے. نزیدو جو ہے اس کا مطلب ہے ہم بڑھائیں گے. سنزیدو جب سین لگا دیں، مستقبل کے صیغے کے شروع میں سین لگا دیں تو مراد ہوتی ہے ان قریب. وسنزیدو، اور ان قریب ہم بڑھائیں گے. یہ زیادہ کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے. وسنزیدو، اور ہم زیادہ کر دیں گے ان قریب یا بڑھا دیں گے، المحسنین، محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے. با محاورہ ترجمہ یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے بھی چاہو با فراغت کھاؤ اور صدر دروازے میں اطاعت کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو کہ بوجھ ہلکے کیے جائیں، ہم تمہاری خطائیں تمہیں معاف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کو ہم ضرور اور بھی زیادہ دیں گے. فبدل الذین، فبدل کا مطلب ہوتا ہے پس تبدیل کر دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، یعنی کہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بدل دیا. کیا بدلا؟ قولاً بات کو، غیر الذی، غیر کہتے ہیں، غیر کا ترجمہ غیر ہی کیا جا سکتا ہے، خلاف بھی کیا جا سکتا ہے. الذی
وہ قیلا کہا گیا لہم ان سے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی کسی اور بات میں بدل دیا. ان کو کہا جاتا تھا کہ حتتن کہو، حتتن کا جیسے مطلب بتایا کہ کہو کہ ہمارے بوجھ ہلکے کر لیے جائیں. یہ جو یہودی تھے اس زمانے کے، یہ تمسخر کے رنگ میں مختلف الفاظ سے جن کو بگاڑا کرتے تھے، ان میں سے ایک لفظ یہ بھی تھا. حتتن کو ہنتتن کہہ دیتے تھے. ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گندم. خدا فرماتا تھا کہ کہو کہ میرے ہمارے بوجھ ہلکے کر دے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ گندم عطا کر ہمیں، کہ ہم نے گندم کھانی. تو ایک تو یہ بات ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ کسی خاص لفظ کو معین کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شرعی لوگ تعان و تشنیع کے طور پہ، تمسخر کے طور پہ مختلف قسم کے الفاظ کو بگاڑا ہی کرتے ہیں. فرمایا فَأَنزَلْنَا، جب انہوں نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ کیا تھا؟ فَأَنزَلْنَا، پس ہم نے نازل کیا عَلَى الَّذِينَ، اللہ پر، الَّذِينَ وہ لوگ، ظَلَمُوا انہوں نے ظلم کیا، یعنی کہ پس ہم نے ان پر نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا تھا. کیا نازل فرمایا؟ رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، بوجہ، کیونکہ، کانو وہ تھے، یفسقون وہ نافرمانی کرتے. جب کانو ماضی کا صیغہ ہے اور یفسقون مضارع کا صیغہ ہے، مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب مستقبل کے فعل کے ساتھ ماضی کا صیغہ لگا دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی میں وہ یہ کام کیا کرتے تھے. لہٰذا یہاں پہ ترجمہ ہوگا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، یا یہ کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. بامحاورہ ترجمہ ہوگا پس ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا بس سبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. اگلی آیت ہے وا اور استسقا، یہ از جو ہے یہ وہی ہے، یاد کرو. استسقا، استسقا کہتے ہیں پانی مانگا، سقا کہتے ہیں پانی پینے کو، استسقا کہتے ہیں پانی مانگنا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو جب پانی مانگا موسیٰ نے، لی قومی ہی اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب، یہ اضرب جو ہے یہ امر ہے، یعنی کہ حکم کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مار. یہ ضربہ سے نکلا ہے، اور ضربہ کہتے ہیں اس نے مارا. اضرب کا مطلب ہوتا ہے کہ تو مار. فَقُلْنَا اضرب، پس ہم نے کہا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اضرب مار، بِعَصَاکَ اپنے سونٹے سے یا اپنے عصا سے، الحجر ایک خاص پتھر کو یا ایک خاص چٹان کو. ترجمہ یوں ہوگا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ چٹان پر اپنے عصا سے ضرب لگاؤ. نتیجہ کیا ہوا؟ فن فجرت، پس، فا کہتے ہیں پس کو، انفجرت، انفجرت کہتے ہیں پھٹ پڑا، پھوٹ پڑا. منہو اس میں سے، یعنی اس پتھر میں سے یا اس چٹان میں سے کیا پھٹ پڑا؟ اثنتا عشرتا، 12، عینا چشمے. ترجمہ ہوگا تب اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علیما، قد علیما کا مطلب ہوتا ہے پہچان لیا. علیما پہچانا اس نے، قد علیما پہچان لیا. کلو اناسن، کل کہتے ہیں سب کو، اناسن جو ہے یہ اناس کی جمع ہے. اناس کا یہاں پہ مطلب ہوگا لوگوں. قد علم کل اناسن، تو سب لوگوں نے جان لیا، مشربہم، مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ، پینے کی جگہ کو بھی مشرب کہتے ہیں اور پینے کے وقت کو بھی مشرب کہتے ہیں. جس طرح عربی زبان میں لفظ ہے مسجد، مسجد سجدہ کرنے والی جگہ کو بھی کہتے ہیں اور سجدہ کرنے کے وقت کو بھی کہتے ہیں. اسی طریقے سے عربی زبان کا لفظ ہے مقتل، مقتل قتل کرنے کے وقت کو بھی کہتے ہیں اور جس جگہ قتل کیا جاتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. اسی طریقے سے مشرب ہے، مشرب یہ شراب سے نکلا ہے، اور شراب عربی زبان میں کوئی بھی پینے والی چیز کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے شراب کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. شراب کہتے ہیں پینے والی چیز، مشرب پینے کی جگہ یا پینے کا وقت.
بس مراد یہ تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. جس چٹان پر آپ نے اپنا عصا مارا، اس پہ عصا مارنے کے نتیجے میں اس کے نیچے سے یا اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے 12 پانی کے چشمے پھوڑ دیے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہر قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص پانی کا ذریعہ جو ہے وہ مہیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. کلو، تم سب کھاؤ، وشربو، اور تم سب پیو، مر رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے، ولا، اور نہیں تعصو، تعصو کہتے ہیں بدامنی، ولا تعصو، اور بدامنی نہ پھیلاؤ، فی الارض، زمین پر یا زمین میں، مفسدین، اس حال میں کہ تم فسادی ہو. مفسدین کہتے ہیں مفسد کی جمع، مفسد کہتے ہیں فساد کرنے والا. بس ترجمہ یوں بنے گا، اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فسادی بنتے ہوئے بدامنی نہ پھیلاؤ. اگلی آیت ہے، وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نصبرا، ہم صبر کرتے، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. کس بات پر صبر نہیں کریں گے؟ علی طعامن، علی پر، طعامن کھانا، واحدن ایک. ترجمہ ہوگا، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. فدعو، یہ دعوت سے لفظ نکلا ہے، ادعو، اور ادعو کا مطلب ہوتا ہے کہ بلا لاؤ، یعنی کہ دعوت دے دو. دعوت کا مطلب بھی بلانا ہوتا ہے، دعوت اللہ، لوگوں کو خدا کی طرف بلانا. فدعو، پس بلا، یہ بنی اسرائیل اپنے نبی سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. فدعو، پس تو بلا، لنا، ہمارے لیے، رب کا، تیرا رب. یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے رب سے یہ دعا کر، بلکہ کہا تو اپنے رب سے پکار کر کیا، یخرج لنا، یخرج وہ خارج کرے، یعنی کہ وہ اگائے، نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو، تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلیہا، من سے، بقل عربی میں کہتے ہیں سبزی کو، من بقلیہا اس کی سبزی. محاورے میں ترجمہ یوں بنے گا، بس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، از قسم اپنی سبزیوں کے، وقصائیہا، ہا کی ضمیر ہے، ہا کا مطلب ہوتا ہے وہ مؤنث، اور یہاں پہ ذکر چل رہا ہے زمین کا، زمین جو ہے وہ مؤنث ہے. قصائی، قصہ عربی زبان میں کہتے ہیں ککڑیوں کو، ککڑیاں یعنی کہ کیڑے وغیرہ. وا، اور فومیہا، فوم کہتے ہیں گندم کو، و ادسیہا، ادس کہتے ہیں دالوں کو. عمومی طور پہ تو یہ مسور کی دال کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ باقی دالوں کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. بس یہاں پہ صرف ایک دال نہیں بلکہ دالوں کی مختلف اقسام مراد ہوں گی. وہ بسلیہا، بسل عربی میں پیاز کو کہتے ہیں. قالا، اس نے کہا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تستبدلون، کیا، تستبدلون، تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی، وہ، ہوا کا مطلب بھی وہ ہے، مراد ہوگی وہ جو، ادنا، ادنا کا مطلب ہوتا ہے کم تر، اور یہ ادنا اردو میں بھی ادنا ہی کے لفظ سے ادا کیا جا سکتا ہے. بس مطلب ہوگا کیا تم اس چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہو جو کہ ادنا ہے، بالذی، اس کے ساتھ، ہوا خیر، جو بہتر ہے، جو کہ خیر ہے. یہاں پہ مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں بٹیر کی قسم کے پرندے اور ساتھ میں میٹھی گوند یا ترنجبین اور کھمب کی قسم سے رزق عطا فرما رہا ہے، جو کہ لازمی طور پہ ایک اعلیٰ غذا ہے، اور تم خدا تعالیٰ سے یہ ککڑیاں اور دالیں اور پیاز اور اس قسم کی چیزیں مانگ رہے ہو. اہبتو، نکل جاؤ. یہ لفظ پہلے بھی استعمال ہوا ہے آدم علیہ السلام کے قصے میں. اہبتو کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا.
مصرن کا مطلب ہوگا شہر کی جانب، مراد شہر کی جانب نکل جاؤ سے ہوگی کہ شہر کسی بھی شہر میں چلے جاؤ. فَإِنَّ پس یقیناً لکم تمہارے لیے ما جو سألتم تم نے سوال کیا، مراد یہ ہوگی تم کسی شہر میں داخل ہو جاؤ یقیناً تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے طلب کیا ہے. صرف سوال کرنا اپنی ذات میں باعث عذاب نہیں ہوا کرتا، اس سوال کا جو طرز ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ادب کے ساتھ سوال کیا جا رہا ہے، درخواست کی جا رہی ہے یا تمسخر کے رنگ میں ایک بات کی جا رہی ہے. اور جیسے کہ پچھلی بعض آیات سے بھی ثابت کیا جا چکا ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمسخر سے پیش آتے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے، اور حالانکہ خدا تعالیٰ نے اتنے نشانات ان کو دکھائے لیکن اس کے باوجود یہ حالت تھی کہ شرک پر بھی راضی ہو جاتے تھے اور اپنے نبی کا مذاق بھی اڑاتے تھے. تو یہاں پہ بھی صرف سوال نہیں تھا بلکہ ان کے سوال کے انداز کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے جو اگلی بات بیان فرمائی وہ سنی. وَضُرِبَتْ اور ماری گئی علیہم ان پر الذلہ ذلت والمسکنہ، یہ مسکنہ جو ہے عربی میں مسکینی کا لفظ استعمال ہوا ہے، والمسکنہ اور مسکینی ترجمہ ہوگا یقیناً تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے طلب کیا ہے، اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی. اور باؤ کا مطلب ہوتا ہے وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے غضب لے کر وہ لوٹے. ذالکا یہ کیوں ہوا، ذالکا بِأَنَّهُمْ کا مطلب ہوتا ہے وہ تھے، کانو کا بھی مطلب ہوگا وہ تھے، بِأَنَّهُمْ کیونکہ وہ تھے، یکفرون انکار کرنے والے، وہ انکار کرنے والے تھے، انکار کیا کرتے تھے، اس وجہ سے خدا تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو انکار کرتے تھے کس چیز کا انکار کرتے تھے، یکفرون بآیات اللہ، وہ خدا تعالیٰ کی آیات، خدا کے نشانات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر الحق کا مطلب ہوتا ہے حق کے بغیر یعنی نا حق، با محاورہ اس کا ترجمہ ہوگا اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. ذالک وہ بما کہتے ہیں جو اسو انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور وہ تھے یعتدون حد سے تجاوز کرنے والے. یعتدون ویسے مطلب ہوتا ہے وہ حد سے تجاوز کریں گے یا وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، لیکن جب جسے میں نے پہلے بتایا مضارع یعنی کہ مستقبل کے لیے لفظ استعمال ہو، فعل آئے لیکن اس سے پہلے ماضی کا صیغہ آ جائے جس طرح یہاں پہ کانو آیا ہے، تو اس کے معنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے کے ہوتے ہیں، کہ مستقبل میں کسی زمانے میں وہ یہ کام کرتے تھے. ترجمہ یوں ہوگا ہاں یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے. یہاں پہ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے یہاں پہ فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ وہ نبیوں کو یعنی کہ یہود جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں موجود تھے وہ نبیوں کو بغیر حق یعنی ناحق قتل کیا کرتے تھے. حالانکہ اس زمانے تک جو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے جس وقت کا ذکر چل رہا ہے، انہوں نے تو کسی نبی کو قتل نہیں تھا کیا، بس لازمی طور پہ یہاں پہ قتل سے مراد کچھ اور لی جائے گی، اور وہ یہی ہے کہ یہاں پہ قتل سے مراد قتل کرنے کا ارادہ یا مخالفت ہے، کہ وہ نبیوں کی مخالفت کرتے تھے. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت انہوں نے کی، یہ قرآن سے واضح ہے. ہارون علیہ السلام کی انہوں نے مخالفت کی، یہ بات بھی واضح ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں آنے والے انبیاء کی بھی انہوں نے مخالفت کی. اسی طریقے سے جب بھی ان کے پاس انبیاء آتے تو وہ ان انبیاء کے ساتھ تمسخر کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کو مارنے کے درپے ہو جاتے، ان کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے. تو یہ وہ بات ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر کے بتائی کہ یقتلون النبیین بغیر الحق سے کیا مراد ہے. یہاں پہ ظاہری قتل نہیں بلکہ
ان کی تعلیمات کی مخالفت، انبیاء کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے اور ارادہ کرنا، یہ باتیں ہیں جو قتل کے معنوں میں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ فرمایا ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو آمنو، وہ ایمان لائے، یعنی یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ ہادو، جو یہودی ہوئے۔ ہادو یہ لفظ ہے ہادا یہودو۔ عربی میں ہادا کا لفظ دو طرح آتا ہے۔ ایک تو ہادا کا مطلب ہوتا ہے اس نے ہدایت پائی، اور ایک ہادا کا مطلب ہوتا ہے جو عبرانی سے لفظ آیا ہے، اور وہ ہے وہ یہودی ہوا۔ بس یہاں پہ ہدایت والا نہیں بلکہ یہودی والا ہادا استعمال ہوا ہے۔ فرمایا والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارا، اور وہ جو النصارا نصرانی ہوئے۔ نصرانی کہتے ہیں عیسائیوں کو، اور ان لفظوں کی جو ہسٹری ہے وہ ابھی میں تھوڑی دیر میں بیان کروں گا۔ والصابئین، اور وہ جو الہی، دیگر الہی کتب کے ماننے والے ہیں۔ صابئین، صابی کی جمع ہے، صابی کہتے ہیں جو یہود و نصارہ کے علاوہ جو دیگر الہی کتب کو مانتے ہیں، جن کا یہ یقین ہو کہ خدا تعالیٰ شریعت نازل کرتا ہے لیکن وہ اہل کتاب میں سے نہیں، نہ وہ مسلمانوں میں سے ہیں، تو ان کے لیے لفظ صابی جو ہے وہ عرب استعمال کرتے تھے، اور یہاں پہ انہی معنوں میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ من آمنا، فرمایا جو کوئی بھی آمنا ایمان لاتا ہے یا ایمان لایا، کس بات پر؟ باللہ، اللہ پر، والیوم الاخری، اور یوم آخرت پر۔ اب یہاں پہ خالی آخر نہیں فرمایا، یوم الاخر کہہ کے بتا دیا کہ یہاں پہ کیا مراد ہے۔ یہاں پہ آخرت، روز آخرت مراد ہے۔ وعملا، اور عمل کیا یا عمل بجا لایا، صالحن، نیک، فلہم، پس ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، ان کا ثواب، عندہ ربہم، عندہ کہتے ہیں پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا خوف علیہم، ولا اور نہیں، خوف، خوف کہتے ہیں ڈر، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون وہ غم کریں گے۔ بامحاورہ ترجمہ ہوگا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ جو یہودی ہیں اور نصارہ اور دیگر الہی کتب کے ماننے والے، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سب کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم کریں گے۔ کئی لوگ اس آیت کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جو بھی لوگ یہودیوں میں سے یا نصارہ میں سے یا دیگر الہی کتب کے ماننے والوں میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، نیک اعمال بجا لائے، تو ان کو اجر ملے گا، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور یہی مطلب ہوتا ہے نجات کا۔ بات یہ ہے کہ اسی قسم کا سوال عبد الحکیم جو مرتد تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں، وہ بھی اسی قسم کا سوال اسی رنگ پہ پیش کیا کرتا تھا، اور اس کا یہ ماننا تھا کہ نجات کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری نہیں، جس طرح نجات کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا ضروری نہیں، اور وہ یہ آیت کوٹ کیا کرتا تھا۔ بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے بھی غالباً ایک جگہ یہ بات بیان فرمائی کہ خدا پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں یہ بات بیان کی کہ خدا پر ایمان لانے سے مراد ہوتی ہے کہ خدا کی ساری صفات کے اوپر بھی ایمان لے کر آیا جائے، اور خدا کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ رسول بھیجتا ہے، وہ انبیاء بھیجتا ہے، وہ اس دنیا میں اپنی طرف سے رسولوں کو، مرسلین کو، انبیاء کو ہادی بنا کے بھیجتا ہے کہ بنی نوح انسان کو وہ ہدایت کے راستے پر لے کر۔ بس اس کے اندر جب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں، تو اس میں خود بخود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانے کا ذکر خود بخود موجود ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فٹ نوٹ میں آپ بیان کرتے ہیں، یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی دوسری آیات قرآن کریم
کہ عدل کی دوسری آیات قرآن کریم کے عدل کی عظیم الشان مثال ہیں. اس میں کچھ شک نہیں کہ نجات اول طور پر انہی کو ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لائیں گے. لیکن ایسے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جن تک اسلام کا پیغام صحیح نہ پہنچا ہو، بلکہ دنیا میں اربوں لوگ ایسے ہیں جن کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا. اس لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں اور یقین رکھتے ہوں کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے اور پوچھے جائیں گے، تو اگر وہ اپنی الہامی شریعت پر چلیں جو ان پر نازل ہوئی اور جس کا انہیں علم ہے، تو انہیں ان نیکیوں کا جو وہ خدا کی خاطر کریں گے بہترین بدلہ دیا جائے گا اور انہیں کوئی غم اور حزن نہیں ہوگا. دیکھیں دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ اسلام کے آنے سے پہلے پیدا ہوئے اور اسلام کا پیغام سننے سے پہلے اس دنیا سے چلے بھی گئے. یہ آیت ان لوگوں کے اوپر چسپاں ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے یہ آیت ان لوگوں پہ بھی چسپاں ہوتی ہے جن تک اب تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچ نہیں سکتا. یہ ان کے اوپر بھی چسپاں ہوتی ہے، بشرطے کہ جو بھی ان کے ہاں شریعت کی شکل پائی جاتی ہے، جو تعلیم دی جاتی ہے، اس کے اوپر وہ ایمان لاتے ہوں اور عمل کرتے ہوں. عمل صالحہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اگر ایسی سچویشن ہوگی، ایسی کیفیت ہوگی، تو پھر ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ نقطہ نواز ہے. اگر کسی کی طرف سے کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. بس ایسے لوگوں کا یہاں پہ ذکر ہے، نہ کہ ان لوگوں کا کہ جن تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، اسلام کا پیغام پہنچا، مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. مثلا عیسائیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. پیغام سنا لیکن انکار کر دیا، وہ اس آیت کے اندر نہیں آتے. اسی طریقے سے یہود جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام سننے سے انکار کر دیا، ایمان نہیں لائے، وہ اس آیت کے اندر نہیں آتے. ٹھیک اسی طرح سے وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اس آیت کے نیچے نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ انکار کرتے ہیں اس کا جس کو خدا نے بھیجا. بس یہ وہ مضمون ہے جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے ترجمۃ القرآن کلاس میں بیان کرتے ہیں کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن میں سے عمل صالحہ کی شرط اٹھ گئی ہے، یعنی کہ عمل صالحہ نہیں بجا لاتے، اور ان کا ایمان بھی رسمی ایمان ہے. وہ کہتے تو ہیں زبان سے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان صرف زبان کی حد تک ہے. ان کے اعمال سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو خدا کا کوئی خوف نہیں. وہ کہتے تو ہیں کہ ہم یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یوم آخرت کو ذہن میں لا کر جو ایک انسان کے اوپر ایک خوف کی حالت طاری ہونی چاہیے کہ آخر میں جواب دہ خدا کے آگے ہونا ہے، خدا کے حضور پیش ہونا ہے، وہ خوف ان لوگوں میں پیدا نہیں ہوتا. خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا. بس گو زبان سے خود کو مسلمان کہیں، لیکن جب تک یہ باتیں پیدا نہ ہو جن باتوں کا خدا تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، اس آیت کو وہ اپنے اوپر چسپاں بہران نہیں کر سکتے. اگلی آیت پر چلتے ہیں. وَإِذْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، میثاق کہتے ہیں وعدے کو، کم تمہارا، ورفعنا یعنی پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، ہم نے رفع کیا یعنی کہ بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور، طور کہتے ہیں جو ایک پہاڑ کا نام تھا، کوہ طور. محاورہ اس کا ترجمہ ہوگا اور جب ہم نے تم سے تمہارا پختہ عہد لیا اور طور کو تم پر بلند کیا. خذو ما، خذو کہتے ہیں پکڑو، ما جو آتینا ہم نے دیا، کم تمہیں، بقوت، قوت کے ساتھ یعنی مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو. وذکرو اور یاد کرو، یاد کرو کے بھی معنی ہیں، یاد رکھنے کے بھی معنی ہیں، اور پلے باندھ لینے کے بھی معنی ہیں. وذکرو اور اپنے پلے باندھ لو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، لعلکم تاکہ تم تتقون تقوی اختیار کرو. یہاں پہ با محاورہ اس کا ترجمہ ہوگا اور جب ہم نے تم سے تمہارا پختہ عہد لیا اور طور کو تم پر بلند کیا.
اسے مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اسے یاد رکھو جو اس میں ہے، تاکہ تم ہلاکت سے بچو۔ یہاں پہ فٹ نوٹ میں خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اس آیت میں ورفعنا فوقکم الطور کے الفاظ سے بعض مفسرین یہ خیال کرتے ہیں کہ طور پہاڑ زمین سے اٹھا کر اونچا کر دیا گیا تھا، حالانکہ مراد صرف اتنی ہے کہ وہ اس وقت طور کے سائے میں تھے۔ بعض دفعہ پہاڑ ذرا آگے کو بڑھا ہوا ہوتا ہے اور پاس سے گزرنے والوں کو یوں لگتا ہے جیسے وہ ان پر جھکا ہوا ہے۔ بعض دفعہ ایسے پہاڑ کے سائے تلے ایک پورا لشکر آ سکتا ہے۔ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر اور غالباً تفسیر کبیر میں بھی ورفعنا فوقکم الطور کے معنی کیے ہیں کہ تمہیں طور پہاڑ کے دامن میں لا کھڑا کیا۔ کلاس کے آخر پر درود شریف پڑھتے ہیں اور یہیں پہ کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔